انڈیا کی سرزمین پر جن کا نام گونجا، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ سید، وہ اہل علم ہوتے تھے، پھر اہل تصوف ہوتے تھے، پھر ان کے اخلاق کی گونج لوگوں کے دلوں کو خریدے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ قطب الدین ایبک کی قبر کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوتا تھا۔ ضیاء الحق نے وہاں اس کا مقبرہ بنایا، اس کے شایان شان، اس کے نرینہ اولاد نہیں تھی، اس کے دو داماد تھے، ایک التمش دہلی میں اور ناصر الدین قباچہ ملتان میں۔ تو اس نے ایک بیٹی التمش کو دی اور ایک بیٹی ناصر الدین قباچہ کو دی۔ ناصر الدین قباچہ کو اتنا سمجھدار نہ نکلا، وہ اچھا حکمران نہیں تھے، لیکن التمش ایسا حکمران نکلا۔ قطب الدین ایبک یہاں پہلا حکمران بنا۔ التمش ایسا حکمران تھا کہ جب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے کو رکھا گیا تو ان کے خدام نے اعلان کیا کہ حضرت شیخ کا فرمان تھا، یہ التمش ان کا مرید بھی تھا، کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، اور جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ عصر کی سنتیں تو غیر موقع ہیں، کون پڑھتا ہے؟ کبھی کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا، بڑے بڑے اولیاء، اقطاب، علماء، صوفیاء سب کھڑے ہوئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ایک شخص یوں نقاب اوڑے ہوئے، منہ چھپائے ہوئے، روتا ہوا باہر آ رہا ہے۔ اور جب وہ مصلی پر آ کر کھڑا ہوا تو دلی کا سلطان التمش تھا اور کہنے لگا، ارے میرے شیخ، تو نے میرا راز ہی فاش کر دیا کہ اللہ کا شکر ہے میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، عصر کی سنتیں کبھی میں نے نہیں چھوڑی۔ انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ پھر اللہ نے اس خطے کو قبول کیا اور یہاں مسلمانوں کا اقتدار کوئی 700 سال تک ان کا سورج چمکتا رہا۔ خاندان غلامہ کے بعد مغلیہ سلطنت آئے، مغل حکمران جیسے کیسے بھی تھے لیکن مجموعی طور پر بہت اچھے حکمران تھے۔ خاندان غلامہ کے حکمران چند ایک کو چھوڑ کر بہت اچھے حکمران تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کے بندوں کا استقبال کرنے والے۔ میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، بہت پرانا ٹاؤن ہے، یہاں سکندر ذوالقرنین آ کے ٹھہرا ہے، ملتان پہ حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے۔ یہاں محمود غزنوی آ کے ٹھہرا ہے، ملتان پر حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے۔ اور یہاں تیمور آ کے ٹھہرا ہے، دلی کو لوٹنے کے لیے آیا تھا کم بخت، تو اس نے میرے تلمبے کو بھی لوٹا اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ باقی دو نے کچھ نہیں کہا، چھوٹا جا شہر آئی، لیکن اس کو خون بہا کے مزہ آتا تھا۔ تیمور کہتا تھا جب خون نکلتا دیکھتا ہوں تو مجھے ایک سرور آتا ہے، میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی جب میں لوگوں کا خون ابلتے دیکھتا ہوں، اور بچوں کی چیخ و پکار اور عورتوں کی آہ و فغاں جب وہ کہتا میں سنتا ہوں تو مجھے ایک نشہ آتا ہے۔ وہ اس قسم کا بھیڑیا نما انسان تھا۔ تو 700 برس کی تاریخ ہے، حکمران اللہ تعالیٰ نے بڑے عالی شان دیے، برے بھی، لیکن برے کم تھے، اچھے زیادہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر عروج کے بعد سوال ہوتا ہے۔ جب آپ ماؤنٹ ایورسٹ چڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اترنا ہوتا ہے نا، اترنا ہی ہوتا ہے۔ وہ اتنا چاندتے تو نہیں چڑھنا ہی نہیں، ہٹا ہی لانا ہے نا۔ ایسے جب قومیں ماؤنٹ ایورسٹ پر جاتی ہیں تو اترنا ایک لازمی پروسیس ہے۔ یہ ایک آیت وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ دن ایسے ہی پھیرتے رہیں گے، کبھی ایک آگے کبھی دوسرا، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، نہ اہلوں کو زیادہ دیر حکومت نہیں دیتا ہے کسی اور قوم۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم گڑبڑ کرو گے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لائیں گے۔ تو رفتہ 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 جب اسلامی سلطنت مسلمان سلطنت کے قابل ہی نہ رہے، جو آج میرے دیش کا حال ہے کہ کسی طبقے میں کوئی صلاحیت نہیں رہی اپنے نظام کو لے کر چلنے کی۔ اس لیے میں حکمرانوں کو برا اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میرا تو ریڑھی والا بھی ریڑھی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، تو بادشاہ سے کیسے توقع کروں کہ وہ سچ بولے گا؟ وہ 22ویں گریڈ والے سے کیسے کہوں کہ وہ بددیانتی نہیں کرے گا؟ لیکن شکر ہے کچھ شمع ابھی بھی فروزہ ہیں، سارا ایسا زوال نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے میرا دیش قائم ہے، میری دھرتی قائم ہے، جن کے نام سے یہ نظام
چل رہا ہے اور ان کی دیانت سچائی وہ سورج کی طرح روشن ہے۔ زوال کیسے آتا ہے؟ جب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب استعدادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے جوانی پہ بڑھاپا آتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا، قوموں پہ جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کائنات کو چلانا ہے، اللہ اوروں کو لے کر آتا ہے۔ مغلیہ سلطنت 350 سال پورے کر کے اس زوال کا شکار ہوئی کہ قابل ہی نہ رہے۔ علماء اس زوال کا شکار ہوئے جو آج ہو رہا ہے، یہ اس وقت شروع ہو گیا۔ کفر کے فتوے۔ میں دھماکوں سے اتنا پریشان نہیں کہ جو مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں، اور جو ظالم ہیں اگر یہاں نہ پکڑ گئے تو ایک دن اللہ نے رکھا ہے انہیں پکڑ کے دکھائے گا، پکڑ کے دکھائے۔ اس سے میرا ملک تباہ نہیں ہوگا، اس سے میرے ملک میں طاقت آئے گی، چونکہ قربانی سے چیز بڑھتی ہے۔ قربانی، حسین نے قربانی دی، آل رسول پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ابن زیاد، شمر، یزید ظالم تھے، نام و نشان مٹ گئے، نام و نشان مٹ گئے۔ بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہیں، ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے کہ نہیں آتے؟ کبھی کم نظر آتے۔ کتے نہیں ذبح ہوتے، کبھی کتوں کا ریوڑ نظر آئے کہ 200 کتے جان دے۔ قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے، قربانی آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اللہ جو چیز مجھے رلاتی بھی ہے، تڑپاتی بھی ہے، پھر میں فریاد بن کے بولتا ہوں، مجھے پتا ہے میں یہ آگ نہیں بجھا سکوں گا، یہ میرا اللہ ہی بجھائے گا، کیونکہ اس فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت منبر رسول محبت کے لیے ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہمارا خطیب آتا ہے، ایسی تقریر کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دیتا ہے، اور ایک کو دوسرے سے متنفر کر کے نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے پیسے کھڑے کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آگ بھر کے چلا جاتا ہے۔ یہ میرے دیش کا سب سے بڑا روگ ہے، اور سب سے بڑی معاملات میں سود سب سے بڑا روگ ہے، دین میں فرقہ واریت سب سے بڑا روگ ہے، اور معاشرت میں بد اخلاقی سب سے بڑا روگ ہے۔ یہ وہ سوراخ ہیں جہاں سے پانی گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اگر یہ سوراخ بند نہ کیے گئے تو سفینے ڈوبتے ہیں۔ ملاحوں کو کیا گلہ دینا جب مسافری کدالیں لے کر اور ہتھوڑے لے کر اور آریاں لے کر تختوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں برموں سے سوراخ کر رہے ہیں، تو میں ملاح کو کیا گلہ دوں؟ میں ہوا کو کیا برا کہوں؟ میں طوفانوں کا کیا گلہ کروں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو ایک کفر کی منڈی لگ گئی اور حکمران صلاحیتیں ختم کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو 7 سمندر پار بھیجا۔ جہانگیر کے سر میں درد تھا، اس وقت یہ مدراس پہ انگریز اپنی کالونیاں بنا چکے، اس کو ٹھیک نہیں ہوتا تھا، تو ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کو، ایلوپیتھی تو فوری اثر کرتی، اس کو گولی وہ ٹھیک ہو گئی، ایک دم ٹھیک ہو۔ کہا کیا مانگتے ہو؟ کہا جی مجھے ہمیں تجارت کی اجازت دیجیے۔ تو نے اجازت دے دی۔ تو اس کے ایک وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے یہ مکار نظر آتے ہیں، ان کو اجازت نہ دیں، یہ کل کو خطرہ بن سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت مغلیہ سلطنت ایسے چھائی ہوئی، کوئی ندی کیڑی اوقات، کیا پدی کا شوربہ، یہ کیا کر لیں گے؟ لیکن وہ وزیر کوئی بڑا ہی سیانا تھا جو آگے دیکھ رہا تھا۔ تو محمد شاہ رنگیلا 22 سال حکومت کر کے شراب عورتوں میں ڈوب کے زندگی گزار کے مر گیا۔ 22 برس کی حکمرانی کوئی چھوٹی حکمرانی نہیں ہوتی۔ اس میں نادر شاہ درانی کا، تیمور نے لوٹا تغلقوں کے دور میں، اور نادر شاہ درانی نے حملہ کیا محمد شاہ رنگیلی کے دور میں، اور کوہنور، آپ نام سنا؟ کوہنور میں نے دیکھا ہے 2-3 دفعہ انگلینڈ میں، ملکہ وکٹوریا کے تاج میں ہے، لیکن اب اس کی وہ شان نہیں ہے، اس کو انہوں نے 3 حصوں میں 3 ٹکڑوں میں کر دیا ہے۔
3 ٹکڑے بنا دیے، تو وہ ایک سلیم میں ہے اور 3 ایسے پٹی میں رکھے ہوئے ہیں، لہذا اس کا وہ نام اب اس پہ نہیں لگ سکتا۔ علاؤ الدین خلجی ایک بہت نیک حکمران گزرا ہے، خلجی خاندان کا، 35 برس حکومت کی۔ اس نے دکن کا ایک شہر تھا دیوگری، اس پہ کیا حملہ۔ جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا، وہ ہیرا اتنا بڑا تھا کہ علاؤ الدین خلجی کے منہ سے نکلا، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے۔ وہاں سے وہ اس کا نام پڑ گیا کوہ نور۔ تو جب بیچ میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں اور کچھ اپنے ملک کے بعد سنانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں پورا کر سکوں نہ کر سکوں۔ جو کچھ یادداشت میں ہے، کوئی پڑھ کے نہیں ہے، جو کچھ یادداشت میں ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ نادر شاہ نے کہا وہ نور کدھر ہے؟ تو پتہ نہیں، سارا خزانہ دیکھ لیا، نہیں ملا۔ پھر اس نے محمد شاہ رنگیلے کے آدمی کو پیسے لگائے، کہا جی وہ اس کے پگڑی میں چھپا ہوا ہے، یہاں رکھتا ہے۔ تو اس نے ضیافت کی، کہنے لگا کہ محمد شاہ اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں، 3 دن قتل عام کیا کمبخت نے دلی میں، اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں، تو ہم نا دستار اپنی تبدیل کریں، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، اپنی پگڑی اتار، اس کی پگڑی اتار کے اپنے سر پہ رکھ لی، اس کی اتار کے اس کے بس سر پہ رکھ لی۔ وہ بیچارہ نہ کہنے کا نہ سننے کا، محکوم بیچارے کی کیا طاقت ہوتی بھی، او گیا کو نور۔ وہاں سے آیا احمد شاہ ابدالی کے پاس، افغانستان سے پھر انگریزوں نے قابو میں کیا، پھر اسے ملکہ وکٹوریا تک پہنچایا گیا۔ تو انگریز یہاں انٹر ہوا۔ کب انٹر ہوا؟ جب ہم زوال کا شکار تھے۔ اب آپ حیران ہوں گے، جب صرف 2 لاکھ کے ساتھ، کبھی 2 لاکھ سے زیادہ گورا اس ملک میں نہیں رہا، اور 20 کروڑ انسانوں پر حکومت کس لیے کی؟ کہ وہ آپس میں لڑ کے مر رہے تھے، آپس میں لڑ کے فنا ہو رہے تھے، اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی، اجتماعیت ختم ہو گئی تھی۔ تو 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور وہ اس کا حقدار تھا کہ اسے شکست ہوتی۔ سازش میں چھوٹا سا بہانہ ہے، سازش ہوئی، میر جعفر مل گیا، لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے، سبب نااہلی ہے۔ سراج الدولہ دن کے 12 بجے اٹھتا تھا، پورے بنگال کا بادشاہ، اور اس کے مقابلے میں کلائیو، لارڈ کلائیو، اس کی کلرک کی حیثیت تھی۔ وہ کم وقت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا۔ وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر، اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان، لونڈیوں کے اندر سراج الدولہ، اور دن میں سوئے ہوئے ہیں۔ نواب صاحب 12 بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے۔ میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ راگ و رنگ، ناچ گانا، موسیقی، یہ زوال کی نشانیاں ہیں۔ جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں، جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں، تیر کی سنسناہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں۔ میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے، اور میرے دانشور اس کو تہذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لیے سارے زور لگا رہے ہیں۔ ارے مجھے چھوڑ دو، میری بات دیوار پہ مار دو، پاگلو اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو۔ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتی، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ ہوتی ہے۔ ولادیات ذبحان، قربان جو میرا قرآن، میرا اللہ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا، ہائے 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 ہائے۔ ولادیات ذبحان فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری، خیموں میں کم وقت سوتا رہا، ساری زندگی خیموں میں سویا۔ چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، ساری زندگی خیمے میں سویا، کبھی محل میں نہیں سویا۔ اس کی اولادوں نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیے، وہ موت تک خیمے میں سویا۔ کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے، بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے۔ جب شمشیر ہوتی ہے، تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں،
اور جب تبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ تم شریعت کو بیچ سے نکال دو، تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے عروج کیسے پکڑا، زوال کیسے آئے۔ سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں، کنیزوں میں، تو اللہ نے انگریز بھیجا، جاؤ ان سب کو جوتے مارو اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار دو۔ آخری میں ٹیپو سلطان تھے، لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا، لہذا وہ اپنی جان کی قربانی دے گئے۔ 1799 4 مئی 1799 دریائے توی وہاں بہتا ہے، اس میں اپریل کے اینڈ میں سیلاب شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں، لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا تو اس سال موجیں نہیں آئی، سیلاب ہی نہیں آیا، دریا خشک پڑا تھا۔ اور انگریز کی مدد کرنے والے کون؟ نظام الدین، حیدرآباد کے مسلمان حکمران۔ مرہٹے تو تکبر سے بچو، وسبحان اللہ وسبحان اللہ وسبحان اللہ۔ کیا مطلب کہ یا اللہ میں کون ہوتا ہوں تیری دعوت کا حق ادا کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں؟ تو پاک بے عیب لامحدود، بھلا تیری طرف بلانے کا حق کون کر سکتا ہے؟ تیری طرف بلانے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یا اللہ توبہ توبہ توبہ، بس وما انا من المشرکین، بس میرے پاس 5 نمبر ہیں کہ میں مشرک نہیں ہوں، باقی میرے پاس کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو پہلے دعوت چلتی تھی بھی ہم دین سیکھنے کے لیے نکلیں، اپنی اصلاح کے لیے نکلیں، اس میں تواضع ہے۔ اب ہم پوری امت کو کام پہ ڈالنے کے لیے نکلیں، اس میں بڑائی ہے۔ اگر اس کو بیلنس نہیں کیا جائے گا تو مزاج بگڑ جائے گا۔ لفظ اثر کرتا ہے، الفاظ کا اثر پڑتا ہے، تواضع کے الفاظ تواضع پیدا کرتے ہیں۔ امیر کا لفظ ہٹا دیا گیا تھا 80 کی دہائی میں کہ ذمہ دار کا لفظ لکھو، امیر نہ لکھو، کہ الفاظ اثر کرتے ہیں، کہ وہ لفظ امیر ہی اس کو ہوا میں اڑا دیتا تھا۔ تو اللہ نے پہلے ایک ذمہ داری دے کر عزت دے کر وہاں پہنچایا، پھر وہاں سے نیچے لائے، وہ سبحان اللہ۔ میرے بندے کہیں وہ فخر میں دائیں بائیں نہ ہو جانا، تو کہاں میری دعوت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ بول سبحان اللہ۔ اللہ میں عیبدار، میں تیری دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے پاس 33 نمبر ہے، 33 کیا کہ میں مشرک نہیں۔ 33 نمبر پہ پاس ہو جاتا ہے نا، 33 نمبر والا۔ یہ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ۔ ہماری جماعت گئی چونیا، تو ہمیں لوگوں نے کہا تبلیغی جماعت کو تب مانیں گے جب چودھری حاکم بندہ بن جائے۔ نال کر گیا اور توبہ کر کے علاقے کا جگہ، پتے، زمینوں پہ قبضے، ہر قسم کے عیب میں مبتلا۔ اللہ نے اس کی ہدایت کا وقت مقرر کیا تھا۔ ہم گئے، وہ ہمارے ساتھ، میں نہیں گیا، 2 ساتھی گئے، 3 ساتھی، پوری ہماری جماعت تھی۔ وہ گیا، اس کو لے کر آ گیا۔ وہ 6.25 فٹ اس کا قد، اتنا بڑا چہرہ، اڈی اڈی مچھ باہر جاوے پئی، اور میں اس کے آگے یہ میں چڑا بیٹھا ہوئے نہیں کر، لمبا کرتا اور پنجاب والی چادر اس نے پہنی ہوئی جو پنجاب کی کبھی ثقافت ہوا کرتی تھی، اب تو ختم ہو گئی۔ وہ لمبی اس کی ٹبیں چھوڑی ہوتی تھیں۔ وہ آ کے میرے سامنے ایسے بیٹھ گیا، میں تو اپنی ذات میں بھی بالکل بے روب ہو گیا، لے بھیا کی بنی اڈی بلاگو با چھڈی۔ تو خیر میں نے تھوڑی دیر بات شروع کی۔ میرے بھائیو کچھ 10 سے 15 منٹ میں نے بات کی ہوگی تو اس نے میری بات کو روک دیا، مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی سارے گناہ کیتے، معافی مل جاوے گی۔ وما انا من المشرکین کا آپ کو ترجمہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں اللہ کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ چودھری حاکم والی تواضع سکھانا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا، معافی مل جائے گی۔ مولانا صاحب میں نے شرک نہیں کیا، باقی ہر گناہ کیا ہے، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟
اگر چودھری حاکم تیرے تو گناہ ہی کوئی نہیں. میرا رب کہتا ہے اتنے گناہ کر کے زمین کو بھر اور اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ معاف کر، تو سارے ہی معاف کروں گا. ولا ابالی کا مجھے کیا ہوا، مجھے کیا پرواہ ہے. بھائیو، صفات کے بغیر کام جہنم میں لے جائے گا، اور صفات کے ساتھ تھوڑا بھی جنت میں لے جائے گا. اور یہ محنت اس وقت اتنی قیمتی بن چکی ہے. ایک حدیث میں نے خطبے میں پڑھی تھی، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا تم دین کی دعوت چھوڑ دو گے. فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، تمہارے اندر دنیا کی محبت آئے گی. فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم بھلائی کی بات چھوڑ دو گے. وَلَا تَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم برائی سے روکنا چھوڑ دو گے. اس دور میں، میری بات غور سے سننا، میری نہیں ہے، میرے نبی کی ہے، میری زبان صرف بول رہی ہے. جس دور میں دنیا کی محبت کا نشہ ہوگا اور دعوت حق چھوٹ جائے گی اور غلط راہوں سے روکنے کی محنت چھوٹ جائے گی، اس دور میں والقائلون یومئذ بالکتاب والسنہ، اس دور میں جو صرف میرے اور میرے رب کی باتیں کریں گے. سال لگانا، 7 مہینے لگانا، 3 چلے لگانا، چلا لگانا، سروزہ لگانا، گشت کرنا، چھوٹے سے چھوٹا درجہ بھی کوئی نہ کوئی عمل کے ساتھ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. میرے نبی عمل کی نفی کر رہے ہیں، کوئی عمل نہیں ہے، صرف میرے رب کی بات کرتے ہیں اور میری الکتاب اللہ، السنہ میرا نبی. اس زمانے میں جو میری اور میرے رب کی باتیں کریں گے ان کا درجہ آخرت میں کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار. او بھائیو، ایک دوسرے کی ہم قدر کریں. اس کے تو خالی بولنے والوں کی اللہ نے اتنی قیمت لگا دی، تو عمل کرنے والوں کی کیا قیمت ہوگی؟ باقی کون ہے جو 100 نمبر لے کے پاس ہو سکتا ہے؟ میرے رب نے 100 نمبر نہیں مانگے. ایک دفعہ ایک آدمی نے نا بہت چڑھائی کی کہ تبلیغ والے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، اتنا بولا. وہ میرے ڈیرے میں تھا، لہٰذا میں چپ کر کے سنتا رہا کہ بھائی آئے مہمان کی عزت حق ہے. جب وہ چپ ہو گیا تو میں نے بازیوں شروع کی. میں نے کہا بھائی صاحب، حکومت پاکستان بڑی ظالم ہے. تو اس نے مجھے یوں دیکھا، میں کی گل کی تھی، ایک ہی گل شروع کر. اس کا خیال تھا کہ بھائی اب میں اس وقت چڑھائی کروں گا. میں نے کہا بھائی صاحب، حکومت پاکستان بڑی ظالم ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی رعایا کے لیے اتنا نرم ہے کہ 33 نمبر لینے والے کو پاس کر دیتے ہیں، اور 67 نمبر اس کے ہیں ہی نہیں، اور اس کو پاس کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اور اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ رحم دل ہے، انشاءاللہ چنگی کرے گا. بابا جی ساڑھے کل 100 نمبر نہ مانگو، 100 تو اللہ نے نہیں مانگے. اللہ نے بھی کہا ہے اگر تیرے 51 نیکیاں ہوئی، 50 گناہ ہوئے تو پاس کر دوں. چل جا، ایک نیکی بڑھ گئی، ایک جاؤ، اور پھر اس کی رحمت پہ قربان جاؤں. یہ تو اس کا قانون ہے. رحمت سناتا ہوں، قیامت کے دن ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک. اللہ کہے گا لے آ جنت، نہیں تو تیار ہو جاؤ. سزا وہ سوچے گا اختلاف بھی جائے گی، وہ ماں بہن بھائی سب سے ملے گا، سب انکار کر دیں گے، بالکل نہیں. تو اس کی ہائے نکلے گی. تو ایک آدمی کہے گا کیا ہوا؟ کہے گا ایک نیکی سے مار کھا گیا ہوں. کیوں؟ کہ ایک کم ہے، کوئی دیتا نہیں. کہا ابشر، خوش ہو جا، میں دیتا ہوں. وہ کہے گا تو کیوں دیتا ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی ایک، میں ایک کو کیا کروں گا؟ یہ تو ہو یا نہ ہو میرے لیے تو چھتری ہیں، تو لے جا. تو وہ چھلانگے لگاتا آئے گا اور کہے گا یا اللہ مل گئی. اور وہ اللہ کہیں گے کہاں سے ملی؟ کہ وہ آدمی کہتا میں دیتا ہوں. کب سے بلاؤ؟ اس کو بلائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی. کیوں؟ آج تو ماں نہیں دے رہی. وہ کہے گا یا اللہ میری تو ایک ہے، میرے تو کسی کام کی نہیں، میرے لیے تو جہنمی ہے، ہو یا نہ ہو، تو تیرے بندے کا بھلا ہو جائے. تو اللہ فرمائیں گے واہ، آج کے دن مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، چل تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں جا.
والقائلون قائلون قائلون، راتوں کو اٹھ کے رونے والے نہیں، دن میں مارے مارے پھرنے والے نہیں، گھنٹوں گھنٹوں تعلیم میں بیٹھنے والے نہیں، صرف باتیں کرتے ہیں اور یہ مقام ہے۔ تو جو کر رہے ہوں گے کیا مقام ہوگا؟ کمیوں سے تو کوئی پاک ہو نہیں سکتا۔ اور السابقون کون ہے پتہ ہے؟ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہة مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سبحان اللہ۔ السابقین کے ساتھ ہوں گے کون؟ یہ باتیں کرنے والے، باتیں۔ اور جو لوگ کھل گئے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنا بڑا مجمع اللہ نے تیار کر دیا ہے، جو پس رہا ہے، کٹ رہا ہے، مٹ رہا ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت کی چھاؤں ہے، تو بڑے عالی شان درجات پر ہوں گے۔ اللہ جنت الفردوس کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ یہ جو میرے وی آئی پی لوگ ہیں نا، بڑے لوگ، یہ جب بیٹھیں گے نا، آمنے سامنے بیٹھیں، یوں گول دائرے میں ہیں، چہرے سامنے، کچھ کرسیاں پیچھے ہوں گی، جیسے اب میرے پیچھے لوگ بیٹھے، میں نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے نہیں دیکھ رہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ پچھلوں کو نہیں دیکھ رہے۔ لیکن ان لوگوں کی خصوصیت کیا ہوگی کہ یہ ایک دائرہ ہے، ان کے تو چہرے سامنے ہیں، یہ پیچھے ایک دائرہ ہے کرسیوں کا، تو یہ اگلے پچھلوں کو دیکھ رہے ہوں گے، پچھلے اگلوں کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر ایک دائرہ اور ہے کرسیوں کا، تو یہ تینوں دائرے والے منہ ادھر دیکھ پیچھے رہیں، وہ پچھلے والے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو پیچھے دیکھ رہا ہوں، آگے دیکھ رہا ہوں، وہ آگے والے پیچھے دیکھ رہے ہیں، سب پر سب کی نظریں برابر پڑ رہی ہوں گی۔ اور ولدان مخلد باکواب واباریق وکاس من معین، معین کی شراب ہوگی، یہ کاس ہے، یہ اس کا نیچے یہ جگہ تنگ ہو جائے تو یہ اکواب کوب ہے، اور اس کے یہاں ڈنڈا لگ جائے تو یہ ابریق ہے، وہ جو پکڑ، وہ چائے کی پیالی کو پکڑنے کو ہوتا ہے، یہاں وہ لگا دو تو یہ ابریق ہے، اس شکل میں یہ کاس ہے، یہاں یہ جگہ اس کی تنگ ہو جائے اور نیچے سے پھیل جائے تو یہ کوب ہے۔ تو تینوں قسم کے جاموں میں معین کی شراب آئے گی، اور یہ دیکھو، یہ میں نے انگلی ڈالی پانی میں، اور یہ پانی کی تھوڑی سی تری انگلی کے اوپر لگی ہوئی ہے، آسمان دنیا پر بیٹھ کر اس انگلی کو یوں نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرے شراب کی نہریں نہیں، دریا ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، ہم نہر اردو والی بنا دیتے ہیں، نہر۔ انہار من ماء غیر آسن، ایک دریا نہیں، بے شمار دریا ہیں میٹھے پانیوں کے۔ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کے دریا ہیں جو ذائقہ نہیں خراب ہوتا۔ انہار من خمر لذت للشاربین، اور شراب کے دریا ہیں جو لذت ہی لذت ہے۔ اور انہار من عسل مصفى، اور دریا ہیں شہد کے دریا، اور وہ دریا کھدے ہوئے نہیں، دنیا کے دریا کھدی ہوئی، یعنی زمین میں وہ جگہ بناتے ہیں، کنارے بنتے ہیں، پھر وہ اندر چلتے ہیں۔ نہر ہم خود بناتے ہیں، دریا اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور جنت کے دریا پانی ان کا زمین کے اوپر چلے گا، کنارے کوئی نہیں ہوں گے، کناروں کے بغیر بند ہو کے چل رہا ہوگا، بند ہو کے چل رہا ہوگا۔ اس میں معین ہے، اس میں سلسبیل ہے، اس میں زنجبیل ہے، اس میں رحیق ہے، اس میں تسنیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی 3 درجے بتا رہا ہے کہ وہاں شراب کا دور چل رہا ہے۔ چند دن ہیں، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں، چھٹی ہو گئی، چھٹی۔ تو نیچے والی جنت میں کیا ہے کہ وہ خود ڈالتے ہیں، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، خود ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں۔ ان کو پلانے والے بھی نوکر ہوں گے، بیویاں ہوں گی، لیکن اللہ درجہ بندی بتانے کے لیے یہ فرق لا رہا ہے۔
یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، ایک درجہ اوپر ہے، وہاں نوکر ڈالے گا اور پیش کرے گا، جنت کی لڑکی ڈالے گی پیش کر کے۔ میرے نبی نے فرمایا کن ہاتھوں سے؟ تمہیں خبر ہے کن ہاتھوں سے؟ بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِي ہے، تمہیں خبر ہے کن ہاتھوں سے؟ اگر اس کی انگلی کا پورا سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہیں آئے گا، چہرہ کیسا ہوگا؟ آخری درجے کا جنتی جنت سے نکل کر جب جہنم سے نکل کر جب جنت میں اپنی بیوی کو دیکھے گا، رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، 40 سال ایسے بیٹھ کے اس کو دیکھتا رہے گا، بس ایسے 40 سال ہل نہیں سکے گا، 40 سال یوں گم ہو جائے گا اس کے اندر، آنکھ جھپک نہیں سکے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکے گا، یوں نہیں ہو سکتا، ایسے 40 سال کے بعد وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، اب میرے پاس نہیں آئیں گے، وہیں بیٹھے رہیں گے، پھر اس کو ہوش آئے گا، وہ دوزخ کے کالے کالے فرشتے دے کر آیا تھا، وہ جنت کی حور دے کے پاگل ہوئے تو اور کی ہوئے، تو وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیری بیگم ہوں، تیری بیوی ہوں، پھر وہ اٹھ کر جا کر اس کو گلے لگائے گا، یعانق احداہن مقدار عمری من الدنیا، 70 سال معانقہ کرتا رہے گا، 70 برس، یہ آخری درجے کا بتا رہا ہوں، آخری درجہ، اور فردوس کی جو حور ہے جو دعوت والوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، عینا ان فی الجنت حورا یقال لها عینا، جنت میں، جنت الفردوس میں عینا ہے، 100 جوڑے پہنتی ہے، ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے جدا ہے، ہر جوڑے کے پیچھے دوسرا جوڑا نظر آتا ہے، 100 کے 100 جوڑے نظر آئیں گے، اور 100 جوڑوں کے پیچھے خامند کو اس کا بدن نظر آئے گا شیشے کی طرح چمکتا ہوا، 130 فٹ اس کا قد ہے، اس کے سر کے بال چوٹی سے پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں، یوں آبشار کی طرح نیچے آتے ہیں، اس میں موتی اور ہیرے جڑے ہوئے ہیں، تم 5 فٹ کے گئے تمہیں تو جیب میں ڈال لے گی، اس لیے تمہیں بھی 130 فٹ اللہ بنائے گا، 130 فٹ کے قد پر دونوں خامند اور بیوی ہیں۔ جب وہ نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں، 1,40,000 جس کے نوکر ہوں اس کے ساتھ چلنے کے لیے، وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے؟ میں ہر اس کے لیے ہوں جو بھلائی پھیلاتا ہو، برائی مٹاتا ہو۔ میں نے انگلینڈ میں بیان کیا، ایک نوجوان آ گیا، مولانا صاحب یہ مسئلہ پوچھنا ہے، جی یہ عینہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں کہ کیوں؟ کہنے لگا ایک ہے پھر تو نہیں ملتی، کوئی صحابی لے جائے گا، زیادہ ہے تو ہم بھی طلبگار ہیں۔ میں نے کہا جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدہ، وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، کجی ہوئی ہے، اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور چلتا ہے، جب اللہ کسی لڑکی کو بنانا چاہتا ہے تو اوپر نور کی تجلی ڈالتا ہے اور 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی ہے، جوڑوں سمیت، کپڑوں سمیت باہر آتی ہے، چمکتا رنگ، چمکتا چہرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر عیب سے پاک کر دیا، ہر عیب سے پاک کر دی۔ تو میرے نبی نے فرمایا وہ یوں پیش کرے گی، تم پینا تو کیا بس کو دیکھنے میں ہی گم ہو کہ کی آنکھوں سے پیتے رہو گے، سبحان اللہ۔ پھر ایک درجہ اللہ نے اوپر بتایا ہے، جنت الفردوس، وہ کیا ہے؟ آہا بلا تشبیہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلانے والا ہوگا، پلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ۔ جو میرے اللہ کے خاص لوگ ہیں، میرے اللہ کے اہم لوگ ہیں، میرے اللہ کے مقرب لوگ ہیں، وہ سارے اکثر غریب لوگ ہی ہوں گے، اکثر غریب لوگ ہی ہوں گے، ایک وقت کی ملی ایک وقت کا فاقہ، لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا اور اسی حال میں اللہ کو جا ملے۔ میرے بھائیو، یہ اتنا عظیم و شان کام اور محنت ہے کہ اس کی صرف بات کرنے کی یہ قیمت ہے۔ اور پھر ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم ہے سنام، سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان، وہ اوپر اٹھی ہوتی ہے، ایسے اٹھی ہوتی ہے۔ یہ چشمہ تفسیر کبیر امام راضی اس کی روایت فرماتے ہیں کہ تسنیم، باقی سارے چشمے زمین پہ اچھلتے ہوئے ابلتے ہوئے، جنت الفردوس ذواتا افنان، عام جنت مدہامتان،
जन्नत उल फिरदौस फीहिमा ऐनान तजरियान, आम जन्नत फीहिमा ऐनान नद्दाखतान, जन्नतुल फिरदौस फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान, आम जन्नत फीहिमा फाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, जन्नतुल फिरदौस मुत्तकिईन अला फुरुशिन व ताइनुहा मिन इस्तबरक व जनल जन्नतैन दान, आम जन्नत मुत्तकिईन अला रफ़रफ़िन खुद्रिन व अब्तरिन हिसान, जन्नतुल फिरदौस फीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, आम जन्नत फीहिन्ना खैरातुन हिसान, जन्नतुल फिरदौस कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, आम जन्नत हूरुन मक़सूरातुन फिल ख़ियाम लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई, बाकी जन्नत अम्र कुन फयकून, कुन फयकून, जन्नतुल फिरदौस अपने हाथों से बनाई। जिस दिन बनाई उस दिन से आज और आज से क़यामत तक रोजाना पहले से 5 दफा ज्यादा खूबसूरत कर देता है, ज्यादा कर देता, और ज्यादा करता, और ज्यादा करता। और दुनिया को बने साइंसदान कहते हैं 30 अरब साल हुए हैं। तो जन्नत की हूर अल्लाह ने हाथों से बनाई, फिरदौस की हूर, और 30 अरब साल पहले से उसका मेकअप शुरू किया, दिन में 5 दफा। आज 30 अरब साल से रोजाना 5 दफा मेकअप हो रहा है, और करने वाला अल्लाह खुद है। और अभी बाकी भी वक्त है, तो वो क्या चीज होगी जो सामने आएगी। यहाँ की लड़की दुल्हन बननी, मेकअप करो, मेकअप करो, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। आप क्या करें, पूरा पाउडर मुंह पे डालेंगे, पूरा डब्बा मुंह पे डालोगे, पूरी सुर्खी मुंह पे डालोगे, वो तो वैसे भूतनी बन जाएगी, डायन बन जाएगी। है मैं कुर्बान जाऊं रब के, है हुस्न जमाल जलाल कमाल पर, कि वो क्या लड़की है जो 30 अरब साल से मेकअप हो रहा है और पढ़ रहा है, हुस्न पढ़ रहा है, और अभी वक्त बाकी है, क़यामत तक भी वक्त बाकी है। सिर्फ लड़की नहीं, उसका पत्ता, उसका दरख्त, उसका दरिया, उसकी कुर्सी, उसका घर, उसका दरवाजा, उसका फल, उसकी खजूर, उसका केला, उसका घोड़ा, उसके परिंदे, उसकी मछलियां, उसके चौपाए, उसके तैरने वाले, उसके उड़ने वाले। क्या इतनी बड़ी कश्ती होगी, इतनी बड़ी कश्तियां चलेंगी उन दरियाओं में कि तुम्हारा 24,000 किलोमीटर का गेंद दुनिया उस कश्ती के कोने में यूं आ जाएगी जैसे हम जूता रखते हैं, जैसे मेरा ये जूता पड़ा हुआ है, ऐसे ये 24,000 किलोमीटर जमीन एक कोने में आ जाएगी। और चारों तरफ से जब वो उसका वो बहरी बेड़ा चलेगा, दूध के दरिया, शहद के दरिया, पानी के दरिया, शराब के दरिया में, तो मछलियां सर निकालेंगी, कहेंगी या वली अर्रहमान सलामुन अलैक अताकुलनी, अल्लाह के वली आपको सलाम हो, मुझे खाओगे, मुझे खाओगे। बंगाली तो फौरन कहेगा खौबन, जरूर खौबन करूंगा। तो वो कहेंगी मुझे खाओगे, वो कहेंगे हाँ। वो कहेगा वो कहेगी कबाब खाएंगे या सालन खाएंगे। वो कहेगा तो ऊपर तो आ, फिर तुझे बताता हूं। तो एक छलांग लगा के ऊपर आएगी, फिर कहेगा कबाब खिलाओ, तो एक साइड को यूं करेगी तो उसमें से कबाब निकलने शुरू हो जाएंगे। वो कहेगा टिक्के खिलाओ, तो यूं करेगी तो उसमें टिक्के निकलने शुरू हो जाएंगे। परिंदे आके घेर लेंगे, या वली आप मुझे खाएं, दूसरे मुझे, चूंकि पता मौत तो है नहीं, खाया जाएगा फिर जिंदा होकर उड़ जाएगा, लिहाजा बेखौफ अब मुझे खाएं, अब मुझे खाएं, अब मुझे खाएं। एक परिंदा बोलेगा हुजूर इन सब की छोड़ो, मैं बताता हूं, मैं जन्नतुल फिरदौस का पानी पी के आ रहा हूं और मैं जन्नतुल फिरदौस की घास खा के आ रहा हूं, आप मुझे खाएं। हाँ यार तेरा मजा अलग होगा, चल तू खिला। तब वो खुद कबाब नहीं बनेगा, वो यूं अपने पर फैलाएगा। कभी देखा मोर अपने पर फैला के नाचता है, यूं अपने पर फैलाएगा, उसके 70,000 पर होंगे, हर पर का रंग रूप अलग होगा। वो अपने परों को यूं करेगा और यूं करेगा, या ऐसे करेगा तो खाने की 70,000 किस्में, हर पर से खाना गिरेगा, हर पर से एक खाना गिरेगा। तो जब यूं करेगा तो और किस्म का खाने गिरेंगे, सारे उसके सामने सज जाएंगे, ना उठाने की जरूरत, ना लगाने की जरूरत, ना कोई हड्डी बचेगी, ना कोई तिनका बचेगा, ना कोई टुकड़ा बचेगा, सब अंदर। फला तअलमु नफ्स मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। क्या हुआ? तस्नीम में एक चश्मा है जो जमीन पे नहीं चलेगा, जो खुदा हुआ नहीं चलेगा, वो हवा में उड़ता हुआ चलेगा, ऐसे नीचे नहीं होगा, यहां चल रहा होगा यहाँ।
اور تسنا یوں ایسے اس کے اندر اونٹ کی کوہان کی طرح موجیں آ رہی ہوں گی ایسے ایسے, اور وہ یہاں ہوگا, نیچے نہیں ہوگا, یہاں. وہ کہے گا بھائی کچھ چاہیے, تو وہاں سے ایک پانی کی ایسے آئے گا خوبصورت جھرنا سا بن کے, اور اس کے گلاس میں پڑ کے واپس چلا جائے گا. بھی اللہ کے ولی, یہ سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے جس کا نام ہے تسنیم, جو اللہ فردوس میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو پلائے گا. اور نیچے جنت الفردوس کے ساتھ چلنا ہماری ضرور. کام پھیل چکا ہے, اور اللہ کا فضل ہے 6 بر اعظم میں آواز لگ رہی ہے. کمی کہاں آ رہی؟ یہ 6 نمبر میرا یہ میری کوالیفیکیشن ہے, یہ میری ڈگری ہے, جو میں نے اللہ لوگوں کو نہیں دکھانی, اللہ کو دکھانی ہے کہ مجھے کلمے والا یقین میری ضرورت ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ مر مٹنا میری ضرورت, اللہ کی طرف بلانا میری ضرورت. اور ٹھیک ہے جو ہمارا عمومی مجمع اللہ کے فضل سے, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے, یہ سب پوری کائنات میں اس کا نور پھیل رہا ہے. یہ چھوٹے کلمات نہیں, بہت بڑے کلمات. زمین چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے, آسمان چھوٹا اللہ بڑا ہے, تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا. یہ کلمات اگرچہ محمل سے ہیں, اس لیے کہ محدود اور لامحدود میں نسبت نہیں ہوتی ہے. چونٹی چھوٹی ہے اور کبوتر بڑا ہے, ٹھیک ہے. چڑیا چھوٹی ہے, عقاب بڑا ہے, ٹھیک ہے. دریا چھوٹا ہے, سمندر بڑا ہے, ٹھیک ہے. زمین چھوٹی ہے, سورج بڑا ہے, ٹھیک ہے. دو محدود چیزوں میں نسبت قائم ہو سکتی ہے. لامحدود اور محدود میں کوئی نسبت نہیں ہو سکتی کہ زمین چھوٹی اور اللہ بڑا. اللہ ہی بڑا ہے, اللہ ہی بڑا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اللہ کو یہ بول اتنے پسند ہیں کہ جو یوں بھی کہہ رہا ہے نا, اس کے بھی کلام کا نور پوری دنیا میں جا رہا ہے. لیکن جو ہمارا علماء کا طبقہ ہے, جو ماشاءاللہ سال لگا چکے ہیں, بیرون سفر کر چکے ہیں, وہ اللہ کو بولیں جس سے اللہ خود اپنے آپ کو بولتا ہے. قرآن, اللہ کا تعارف کروانا سب سے بڑا کام ہے میرا آپ کا. سب سے بڑی طاقت لا الہ الا اللہ پر لگے گی. جو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے, جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا کل لا ہوا, پھر کیا ہوا اللہ ہوا. اللہ لا الہ الا ہو, یہ میرا پہلا نمبر ہے. یہ میرے 5 صفات ہیں, چھٹا کام ہے. 5 صفات ہیں, چھٹا کام ہے. صفات کے بغیر کام ہوگا تو جہنم تک جایا جا سکتا ہے اور گرفت ہو سکتی ہے. صفات کے بغیر وہاں جعلی ڈگری نہیں چلے گی. لیکن چھوٹ اتنی ہے کہ اللہ کو یہ کام پسند اتنا ہے کہ خالی باتیں کرنے والوں کو یہ کچھ مل رہا ہے, تو کر کے جانے والے کیا. پہلی چیز ہے اللہ کا تعارف, لا الہ الا اللہ, اللہ لا الہ الا ہو. اللہ خود کہتا ہے میں ہوں ایک اکیلا اللہ. کیسا ہے تو؟ اللہ ہوں, میں اپنی ذات میں اکیلا ہوں, میری مثال ہی کوئی نہیں, میری مثال ہی کوئی نہیں. الحی زندہ, القیوم قائم. کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ, اونگتا نہیں. اور کیسا ہے؟ ولا نوم, سوتا نہیں. اور کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض, زمین آسمان کا بادشاہ. اور کیسا ہے؟ حیبت, جلال, کبریائی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کی کرسی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی طاقت کیسی ہے؟ ولا یعودہ حفظہما. اس کی صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم. اس آیت کو اعظم آیت فی القرآن کہتے ہیں. اعظم, سب سے عظیم آیت, سب سے بڑی نہیں, سب سے بڑی آیت ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى. سب سے عظیم آیت کہ اس میں اللہ کا نام ایک آیت میں کتنی دفعہ آتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں. اللہ 1 دفعہ, لا الہ الا ہو 2, الحی 3, القیوم 4, لا تاخذہ ہو ضمیر کے ساتھ 5, سن ولا نو لہو 6, ما فی السماوات وما فی الارض, من ذا الذی یشفع عندہ 7, الا باذنہ 8, یعلم 9, ولا یحیطون بشیء من علمہ 10, الا بما شاء 11, وسع کرسیہ 12, السماوات والارض ولا یعودہ 13, حفظہما, حفظ مصدر میں ضمیر 13, وہو 14,
العلی 15، العظیم 17 دفعہ اس میں ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، 17 دفعہ اس میں میرے رب کا نام آتا ہے، گھومتا ہے ضمیر کے ساتھ اصل اور اظہار کے ساتھ۔ میں نے اللہ کا تعارف کروانا ہے اللہ جیسے اپنے آپ کو قرآن میں بتاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، ایک بڑی خوبصورت سارا قرآن، لیس کمثلہ شیء، اس کا عام تفاسیر میں ہے کہ کاف زائد ہے، اللہ کا مثل کوئی نہیں، اللہ کا مثل کوئی نہیں، کاف تحسین کے لیے، کاف خوبصورت کلام کی خوبصورتی کے لیے ہے کاف، اور کاف زائدہ ہے، لیکن نہیں بعضوں نے بہت خوبصورت لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے جب کسی کو تشبیہ دی جائے صفات میں تو کاف آتا ہے، اور جب تشبیہ دی جائے ذات میں تو مثل آتا ہے، تو اللہ یوں بتانا چاہتا ہے کہ تیرے رب کا مثل بھی کوئی نہیں، تیرے رب کی صفات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کالبحر یقذف للبعید لآلیا جودا، کالبحر یقذف للقریب لآلیا جودا ویبعث للبعید صحائبا، کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ کالبحر، یہ سمندر کی طرح ہے، موتی بھی دیتا ہے بارش بھی دیتا ہے، کالبدر یہ چاند کی طرح ہے حسن و جمال میں، کالشمس یہ سورج کی طرح ہے، حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا، جب وہ تو بھائی شیر کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے۔ کاف آتا ہے صفت میں تشبیہ دینا، اور مثل آتا ہے ذات میں تشبیہ دینا، انا السروجی وہذا ولدی والشبل فی المخبر مثل الاسد، شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے، یہاں مثل کا لفظ ہے کیونکہ ذات میں تشبیہ دی ہے، وہاں صفت کا تذکرہ ہے تو کاف سے تشبیہ دی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کا مثل ہی، تیرے رب کا صفات میں بھی کوئی ہم